السلام علیکم، میں خالد اقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں داور ایسوسیٹس کا چینل جو ٹیکس اور کارپوریٹ افیئرز کے بارے میں اپڈیٹس دیتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ایف بی آر کی جو 15 اکتوبر تک کی جو ڈیڈ لائن تھی ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے، وہ ایک مرتبہ پھر سے قریب آ گئی ہے، تو اسی کے حوالے سے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاسبلٹیز کو کہ ایف بی آر کی ایکسٹینشن کی کیا پاسبلٹیز ہیں۔ تو ان سارے ٹاپکس کو ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ایف بی آر نے جب اس مرتبہ ٹیکس ریٹرن کا جیسی جو کمپلائنس شروع ہوئی تو اس میں کیٹیگوریکلی بار بار اناؤنس کیا، لوگوں کو میسیجز بھی گئے کہ ایف بی آر اس مرتبہ ایکسٹینشن بالکل بھی نہیں دے گا اور 30 ستمبر لاسٹ ڈیٹ ہوگی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ٹیکس کی جو کمپلائنس ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، تو ایکسٹینشن یا اس طرح کے کلچر کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جائے کہ اگر دیکھا جائے تو چاہے یو ایس ہو، یو کے ہو، وہاں پہ بھی ایکسٹینشن ریزنڈ بیسس کے اوپر دی جاتی ہے، اکراس دا بورڈ ریزن ایکسٹینشن کا کلچر نہیں ہے۔ اچھا، پچھلی مرتبہ بھی ایف بی آر نے یہی کہا تھا کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے، لیکن پھر ایف بی آر نے اپنے اس بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ظاہری بات ہے ملکی حالات، فلڈ سچویشن، اور پھر جو ایف بی آر کا سسٹم ہے وہ بھی لاسٹ مومنٹ پہ، یعنی آخری ایک دو دن تو وہ بالکل چوک ہونا شروع ہو گیا تھا لوڈ کی وجہ سے، تو رسپانس بھی نہیں کر رہا تھا، ایون کہ ریٹرن فائل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کئی آپشنز ایف بی آر نے جو ریٹرن فائلنگ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں، جیسے ایم آئی ایس یا ایف بی آر معلومات، ان آپشنز کو بھی ڈسیبل کر دیا تھا۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ایف بی آر کا جو ڈیفالٹ آپشن ہے، پہلے یہ تھا کہ آپ جیسے ایم آئی ایس کو کلک کرتے تھے تو آپ کے پاس پوری کی پوری ہسٹری آ جاتی تھی، لیکن اب جب آپ ایم آئی ایس کو کلک کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس صرف 2025 کا ڈیٹا آتا ہے۔ یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ ہاں اگر آپ کو پرانے سالوں کا چاہیے تو آپ پرانے سالوں کو وہاں پنچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس پرانے سالوں کا ڈیٹا بھی شو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے سرور کے اوپر سے تھوڑا سا لوڈ کم ہوا۔ ابھی جو ہم ابھی کی موجودہ صورتحال کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ایف بی آر کا سسٹم کافی سموتھلی پچھلے ان 8-9 دنوں میں 10 دنوں میں کافی سموتھلی کام کر رہا تھا اور ریٹرنز اور وغیرہ صحیح فائل ہو رہی تھی، لیکن ایف بی آر کے جو آئرس پورٹل ہے اس میں ابھی بھی کچھ لیگل ایشوز ہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک کی ایگزامپل لیں تو وہ آپ کے الیکٹریسٹی کے اوپر جو آپ کا ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے اس کے اگر لا کی بات کریں تو وہ، یعنی اگر آپ کا 3,60,000 سے زیادہ کا بل ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو ایز اے ایڈجسٹیبل ٹیکس کلیم کر سکتے ہیں، لیکن ایف بی آر کے سسٹم میں وہ فکس فائنل کا ہی پارٹ ہے اور وہ آپ کے لیے ایز اے ایڈجسٹیبل نہیں شو ہوتا، نہ ہی آپ اس کو اپنی کسی اور انکم کے ساتھ ایز اے ایڈجسٹیبل آف سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کی اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، تو یہ تو ایک ایگزامپل تھی۔ اب اس طرح کی چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایف بی آر کو ایک تو ڈے ون سے اپنی جو پورٹل ہے اس کو پراپرلی، یعنی اس طرح مینیج کرنا چاہیے کہ ایکسٹینشن یا اس کی لوگ بات نہ کریں کہ ہمیں آئرس میں ایشوز ہیں، لیگل ایشوز ہیں۔ اب دیکھیں، اگر بیک گراؤنڈ میں بات کریں تو ایف بی آر نے جو ریٹرن فائلنگ ہے اس کو بھی 18 جولائی کو ریٹرن فائلنگ سسٹم میں اویلیبل ہوئی، اور اس میں بھی کئی آپشنز جیسے سیلری انڈیویجول کے لیے ہے، نان ریزیڈنٹ کے لیے ہے، تو وہ ریٹرنز آپشنز ڈسیبل تھیں، وہ ان کے تھرو ریٹرن فائل نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد اگر ایس آر او کی بات کریں تو ایف بی آر جو ہے وہ 18 اگست کو ایس آر او ایشو کرتا ہے کہ یہ فارمز ہیں، یہ یعنی ظاہری بات ہے آپ نے ریٹرن اویلیبل تو کر دی لیکن اس کے اگینسٹ ایس آر او جاری نہیں کیا، تو ایس آر او جاری ہو رہا ہے 18 اگست کو، لیکن سٹل ایف بی آر اس بات کو کنسیڈر نہیں کر رہا، اور ایف بی آر نے 30 ستمبر کو ہی ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی، جس کو بڑے مشکل سے فورسفلی، یعنی بڑا پریشر ڈال کے جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے تھرو پریشر ڈال کے ایکسٹینشن گرانٹ کی گئی، اور وہ بھی رات کو کہیں 11:40 پہ یا 11:50 پہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی گئی۔ یہاں پر اگر ہم اپنی بات کریں، ہماری جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے، اب جو مزید ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے تو وہ 50-50 ہے، اس لیے اب مزید ہماری طرف سے یہ ایڈوائز ہے کہ آپ اپنی ریٹرنز کو مزید ڈیلے نہ کریں اور اپنی ریٹرنز کو اب فائل کرنا شروع کریں، ٹائملی فائل کریں۔ ابھی آپ کے پاس 6 دن ہیں، آپ ان 6 دنوں میں اپنی ریٹرنز کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں، سسٹم بھی اچھا رسپانس کر رہا ہے،
اور ٹائم بھی کافی آپ کو مل چکا ہے. یعنی جن اداروں نے ایڈجسٹیبل ٹیکسز کی سٹیٹمنٹس فائل کرنی ہوتی ہیں وہ سب بھی کنکلوڈ ہو چکا ہے. آپ کے IRS میں MIS میں آپ کے FBR معلومات میں چیزیں بھی ٹھیک ریفلیکٹ ہو رہی ہوں گی. اور چاہے کہ آپ کے پاس اس کے اگینسٹ سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے. MIS یا FBR معلومات 100% اس کے اوپر ریلائنس نہیں کی جا سکتی. اصل جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کے پاس جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے ڈیڈکشن کا وہی اصل ڈاکومنٹ تصور کیا جاتا ہے. ایک بار پھر اگر ہم اپنی ایکسپرٹ ایڈوائز کی بات کریں تو آپ اپنی ریٹرنز کو اب ٹائملی فائل کریں, ان کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں. آخر میں ہم بات کریں گے کہ ایکسٹینشن کی ایک اور پاسبلٹی جو ہر ٹیکس پیئر کو اویلیبل ہوتی ہے وہ اپلیکیشن فائل کر کے. یعنی اگر آپ 15 اکتوبر تک بھی اپنی ریٹرنز فائل نہیں کر پا رہے تو آپ پھر 15 اکتوبر والے دن اپلیکیشن فائل کریں جو کمشنر کو مارک ہوتی ہے, اور اس اپلیکیشن کی بیس کے اوپر آپ کو لیجیٹیمیٹ آپ اس کا فالو اپ کریں گے اور آپ کو لیجیٹیمیٹ ایکسٹینشن گرانٹ کر دی جائے گی. یہ ایک ایسا فورم ہے, یعنی ایک ایسی آپشن ہے جس کو آپ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن نہ دی جائے, لیکن اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ کو اپنے ریلیونٹ کمشنر آفس سے فالو اپ کرنا پڑے گا کہ جی میں نہیں کر سکا, میری کچھ مجبوریاں تھیں, اور وہ آپ کی گراؤنڈز ریئلٹیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے. اس کے بعد مزید ایکسٹینشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ اگر آپ نے کمشنر سے 15 دن کی ایکسٹینشن لی اور پھر بھی آپ اپنی ریٹرن فائل نہیں کر سکے تو مزید ایکسٹینشن کیسے لی جا سکتی ہے, اس کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے, اور انشاءاللہ 15 اکتوبر یا اس سے پہلے ہی یا اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے 30 ستمبر پر بھی اپنی ایکسٹینشنز فائل کر دی تھیں, تو کیا اب ان کو مزید 15 دن والی ایکسٹینشن اپلائی کرنی پڑے گی یا یہی اپلیکیشن ان کی ایکسیپٹیبل ہو جائے گی اگر وہ 15 اکتوبر تک اپنی ریٹرن نہیں فائل کر سکے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں اس حوالے سے تو ضرور کمنٹ باکس کو یوٹیلائز کریں. اس میں کوسچن آنسر کے ایک یعنی اس کوسچن آنسر سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اس کو ہم کمنٹ باکس میں رپلائی کرتے ہیں.